20 اکتوبر 2023 آپ کی اس جامع مسجد میں ختم نبوت کے مقدس عنوان پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک معروضات میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اس عقیدے کے تحفظ اور دفاع کے لیے اصحاب پیغمبر کی جماعت نے لازوال قربانیاں پیش کی، جن میں سے سرفہرست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے گستاخ رسول، جھوٹے دعوے دار، کذاب اور دجال کے خلاف میدان جہاد سجایا اور ختم نبوت کے دشمن کا تعاقب کیا۔ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم کیوں ہے؟ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ یہ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ میں چند منٹوں کے اندر ختم کر کے اجازت چاہوں گا۔ گزارش آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سماعت فرمائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ آپ کو نبوت و رسالت ملے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے نبوت و رسالت کے ملنے پہ ایک شرط لگائی۔ آپ اس شرط کو سن کر سمجھ جائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے۔ وہ شرط کیا تھی کہ آپ کو نبوت و رسالت اس وقت تک میں نہیں دوں گا جب تک آپ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بالفاظ دیگر آپ کو نبوت و رسالت ملے گی جب آپ اقرار کریں کہ ہم آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان کریں گے، تب جا کے آپ کو نبوت ملے گی۔ اور دوسری جگہ یہ کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقصود کائنات ہے۔ مقصود کائنات کا مطلب یہ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء اور انبیاء کی امتیں، یہ سلسلہ جتنا بھی چلا ہے
یہ اس لیے چلا ہے کہ انہوں نے آ کے مقصود کائنات پیغمبر اسلام کا اعلان کرنا تھا کہ ہم تو اعلان کرنے والے ہیں، ہم تو بتلانے والے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام، یہ سسٹم، یہ نظام کس ہستی کے لیے بنایا گیا، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اصل مقصود پیغمبر اسلام کی ذات ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی ختم نبوت۔ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس حدیث کے اندر امام الانبیاء، سرور انبیاء، ساقی کوثر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انبیاء میں سے آخری ہوں اور آپ امتوں میں سے آخری ہو۔ تو یہ ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت، اور جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، ہر پیغمبر جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کے بعد جب وہ چلا جاتا تو اس کے بعد ایک دوسرا نبی آ جاتا جو اپنی نبوت لے کے آتا، اپنی رسالت لے کے آتا، اپنی شریعت لے کے آتا۔ بسا اوقات کوئی ایسا نبی بھی آتا جو پہلے والے نبی کی شریعت و نبوت کو آگے بڑھاتا۔ یہ سلسلہ چلتا۔ اگر نبوت و رسالت، شریعت سابقہ کو آگے بڑھانا ہوتا تب بھی نبی آتا، اگر نئی شریعت، نئی رسالت آتی تب بھی نبی آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان کہ میں آخری نبی ہوں، پوری انبیاء کی جماعت میں سے میں آخری ہوں اور تم آخری امت ہو، اس لفظ نے کہ تم آخری امت ہو ختم نبوت پہ مہر لگا دی کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اقرار کرنے کے بعد پھر ان کو نبوت اور رسالت ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلا دیا کہ میں آخری نبی اور آخری امت، اور یہ اعلان قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اسلام مکمل پیغمبر اسلام کر کے گئے اور اصحاب رسول کی جماعت کو یہ پیغام دے کر گئے کہ آپ نے میرے بعد اس امت کو سنبھالنا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا اور 30 سال خلافت کا نظام چلنا۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے بعد خلافت کا اعلان کر دیا گیا، آپ کے بعد صدیق اکبر کو امام تسلیم کر دیا گیا، آپ کے بعد صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کو امام تسلیم کیا گیا، فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان علی، بالترتیب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ نبوت کا کام اب صحابہ کے ذمہ لگ گیا، صحابہ کے بعد تابعین کے ذمہ، تابعین کے بعد تبع تابعین اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں، تبع تابعین کے بعد یہ امت اس کام کو لے کر آگے نکل چکی ہے۔ گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کی مسجد میں تبلیغی جماعت کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ختم نبوت کے پیغام کو لے کر امت آگے چل رہی ہے۔ اب کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے جو آ کے یہ اعلان کرے کہ میں نبی ہوں، میں شریعت لے کر آیا ہوں، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ 1400 سال گزر گئے پیغمبر اسلام کی نبوت کو امت لے کر، پیغمبر اسلام کی شریعت کو امت لے کر، پیغمبر اسلام کے قرآن کو امت لے کر چل رہی ہے۔ کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر امت
پیغمبر کے کام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے، 1,24,000 انبیاء کہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، 1,44,000 صحابہ پیغمبر کی شریعت کو آگے لے کر بڑھیں اور اعلان کریں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تابعین، تبع تابعین، پوری امت 1400 سال تک پیغمبر کی نبوت و شریعت کو لے کر آگے بڑھتی رہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ اب اگر بر صغیر کی دھرتی پہ، ہندوستان کی دھرتی پہ انگریز کی ایجنٹی کرنے والا مرزا غلام قادیانی دعویٰ کرے انگریز کے کہنے پہ کہ جناب میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں فلاں ہوں، تو یہ امت اصحاب پیغمبر سے لے کر آج تک یہ تیار کر چکی ہے، یہ امت اعلان کر چکی ہے، امت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ 1400 سال میں ہم نے کسی کو تسلیم نہیں کیا۔ جو بھی دجال آیا اس کو جناب تلوار کے ذریعے راستہ صاف کیا گیا۔ اب اس بے ایمان کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس بے ایمان کو تسلیم نہ کرنا، 1400 سال کے بعد بھی تسلیم نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت چلے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے۔ اب ایک دوسری بات، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ بات آخری بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ توجہ توجہ، اس لیے ضروری ہے کہ واحد عقیدہ ختم نبوت کا ہے کہ جہاں امت متحد ہے، امت متحد ہے، کوئی دیوبندی آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ رافضی ظاہراً اندر جو کچھ بھی ہو ظاہراً نظر نہیں آئے گا کہ آپ کے بعد اجراء نبوت کا وہ اعلان کرے، آپ کے بعد نبوت کا جناب نبی آنے کا اعلان کرے۔ امت میں سے کوئی طبقہ ایسا موجود نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت کے عقیدے پہ ایمان رکھا جائے گا تو یہ تحفظ اس وقت ممکن ہے، یہ تحفظ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم امت وحدت کا پیغام دیں، یہ امت ایک وحدت ہونے کا اعلان کرے، تب یہ ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا ختم نبوت کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ امت اس وقت ایک پیج پہ کھڑی ہے، ختم نبوت کے عنوان پر ایک پیج پہ امت کھڑی ہے، تو یہ اس لیے ضروری ہے۔ اگر اس کا تحفظ نہ کیا گیا، اس کے تحفظ کی بات نہ کی گئی تو امت بکھر جائے گی، امت ٹوٹ جائے گی، امت علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی۔ امت کو ایک رکھنے کے لیے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ختم نبوت کا عقیدہ اہم بھی اور ختم نبوت کا تحفظ امت کو متحد رکھنے کے لیے ضروری بھی، امت کو متحد رکھنے کے لیے ختم نبوت کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اب آؤ، ختم نبوت، یہ مرزا قادیانی، یہ شیطانی چہرہ، یہ کیا ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ جذباتی ہو جاتے ہو، مولوی صاحب آپ غصے سے بات کرتے ہو، مولوی صاحب آپ لعنت کی باتیں کرتے ہو، آپ گستاخ رسول کے لیے سخت لہجہ رکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ میرا لہجہ نہیں ہے، تجھے مولوی نہ بتلائے، اس میں میرا قصور نہیں ہے، تجھے جناب نہ بتلایا جائے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اٹھا رب کا قرآن، سورت عذاب اٹھا، قرآن کہتا ہے کہ جب بے ایمان نے پیغمبر اسلام کی گستاخی کی، پیغمبر اسلام کے خلاف جملہ کسا، قرآن کہتا ہے ملعونی، وہ لعنتی ہے، اینما ثقفوا،
اس کو پکڑو، اینما ثقفوا اسے تلاش کرو، وَأُخِذُوا اسے پکڑو، وَقُتِلُوا اسے قتل کر دو۔ قرآن کہتا ہے آگے میری بات پہ توجہ کیجئے، کس انداز پہ قتل کیا جائے، کس عنوان پہ قتل کیا جائے، کس طریقے سے اسے قتل کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَقُتِلُوا قتل کر دو۔ ٹھیک ہے قتل ہو گیا، قتل ہونے کے بعد یہ شبہ بھی موجود ہے، ہم نے اسے گولی ماری، شاید یہ زندہ ہو سکتا ہے، ہم نے اسے جناب تلوار سے کاٹا، شاید زندہ ہو سکتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا اس وقت تک اسے مارتے رہو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے کہ یہ گستاخ رسول واصل جہنم ہو چکا ہے، جب تک تمہارا دماغ، تمہارا ذہن، تمہارا دل، تمہارا فکر، تمہاری سوچ اس بات پر متفق نہ ہو جائے کہ گستاخ رسول واصل جہنم ہو چکا ہے، اس وقت تک قتلوا تقتیلا اسے مارتے رہو۔ میں نے قرآن کی دوسری آیات کو دیکھا، اس قرآن کی دوسری آیات پہ مجھے یہ بات ملی، ایک گستاخ رسول ہے، اس گستاخ رسول کے متعلق قرآن نے کہا اتلم بعد ذالک زنیم، جس بے ایمان کی سورت قلم آپ اٹھاؤ، اس کے سامنے نزول بھی ایک بے ایمان نے پیغمبر اسلام کی گستاخی کی، اس گستاخی کے نتیجے میں مختلف آیات سورت قلم کی اترتی رہی، ان میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اتلم بعد ذالک زنیم۔ قرآن کے مفسر، قرآن کو جاننے والے، اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس زنیم سے مراد حرام کا وہ پلہ ہے، حرامی ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کی گستاخی کی۔ قرآن کی نظر میں جبریل امین جس قرآن کو لے کر آئے، جس پیغمبر کے کلمہ طر پہ اس قرآن کو نازل کیا گیا، جس پیغمبر اور پیغمبر اسلام کے کلمہ طر پر جس کلمہ طر کو 4 مرتبہ سکے صدر کر کے پاک کیا گیا، اس کلمہ طر پہ اتلم بعد ذالک زنیم کے الفاظ نازل ہوئے کہ یہ پیغمبر کا گستاخ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ حرامی ہے، حرامی ہے۔ ہم اس لیے جوش میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم بڑھتے ہیں، اس لیے ہم میدان میں نکلتے ہیں۔ پوری کائنات کی توہین برداشت ہو سکتی ہے، پوری کائنات کی ذلت برداشت ہو سکتی ہے، پیغمبر اسلام کی گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی، ہمیں برداشت بولو، پیغمبر اسلام کی گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم چیختے ہیں، اس لیے ہم مرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری 9 منٹ کے اندر میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، آپ سے ایک ارادہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ ارادہ کیا ہے کہ اس قائم کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب رسول کی جماعت، ایسی جماعت دشمن اسلام نے اصحاب رسول کی جماعت کو مشغول بنانے کے لیے بہت بڑے ہیلے بہانے بنائے۔ یہ اصحاب رسول کی جماعت پیغمبر اسلام کی شرعی، پیغمبر اسلام کے مطابق، پیغمبر اسلام کے نام آئے۔ میں بتاتا ہوں یہ صحابہ پیغمبر کا تحفظ، پیغمبر کی چوکیداری کس انداز میں کیا کرتے تھے؟ جنگ کا وقت ہے، تیر چل رہا ہے، تیر سامنے سے آ رہا ہے، پیغمبر کی رات کے اصحاب پیغمبر اسلام کو گھیرے میں لیتے ہیں، گھیرے میں لینے کے بعد صحابی اعلان کرتے ہیں اے دشمن رسول، چلا جتنا تیر چلا سکتا ہے، چلا جتنا نیزے مار سکتا ہے مار۔ پیغمبر اسلام موجود ہے، ہم صحابہ کی جماعت پیغمبر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہمارے سینے چھلنی ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن دشمن رسول ہم کوئی تیر پیغمبر اسلام تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ یہ تھے وہ صحابہ رسول جو پیغمبر کی چوکیداری کر گئے، پیغمبر کی عزت کی نہ کر گئے۔ اور مرزا غلام قادیانی اپنی علیحدہ نبوت کا اعلان کرے، وہ
کفر کا، اس تجر کا، اس بےایمانی کا، اس منافقت کا، اس دہشت گردی کا راستہ روکتا ہے۔ پیغمبر کی محبت میں، پیغمبر کے عشق میں، قرآن کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں دشمن رسول سے ٹکرا گئے، پیغمبر اسلام کے اصحاب رسول کے دشمن سے ٹکرا گئے۔ الحمدللہ وہاں پر جرمنی تک، فرانس تک، لندن تک پوری قادیانیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کی مدد سے آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں، وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ آج اعلان کرے کہ جناب کوئی کسی ڈپٹی کمشنر کا چوکیدار ہے، کوئی وزیر اعظم کا چوکیدار، کوئی کسی کا چوکیدار، آج آؤ میں آپ کی جامع مسجد میں آپ کی تشکیل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو کسی ایم پی ایم ایل اے نہیں، کسی وزیر و مشیر نہیں، پیغمبر اسلام کا چوکیدار لگانے کا اعلان کرتا ہوں۔ کون کون شخص ہے جو آج یہ اعلان کرے کہ ہم پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت، قرآن اور شریعت، ذات پیغمبر، صفات پیغمبر کے تحفظ کے لیے، آپ کی عزت و نموز کی چوکیداری کے لیے تیار ہیں؟ وہ جو ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرے کہ ہم پیغمبر اسلام کی عزت و نموز کے لیے تیار ہیں، دشمن رسول سے ٹکرا جائیں گے۔ آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم نے وہاں پر 5 نومبر تاجدار ختم نبوت کانفرنس رکھی ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ کانفرنس قادیانیوں کے بیت الحم، جہاں ان بےایمانوں نے عبادت خانے بنائے ہوئے ہیں، جہاں ان بےایمانوں نے سادہ مسلمان کو ورگلانے کے لیے مسجد نما عبادت خانہ بنایا، وہ تو عبادت خانہ کہتے ہیں، میں نے مختلف جگہوں پہ کہا شیطان خانہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اس کے سامنے قادیانی ذریت کے سامنے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پیغمبر اسلام کی جناب شریعت کا، پیغمبر اسلام کی عظمت و رسالت و نبوت و شان و بلندی و وقت کا ملتا پڑا تو یہی ہونا چاہیے۔ بولیے نا، بولنا، بلند آواز سے کہنا، ننکا بننا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ اس کانفرنس میں یہ سوچ پڑھ کے سامنے تیائی پٹی، پیٹ بندو، اشتہارات، اسٹیکر آج تک پہنچ چکے، طاقت پہنچ چکی، آپ عام جن سنے جاتے ہیں، جائے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے کو آئے جو دشمن رسول کے خلاف جلسہ ہو، آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ جو پیغمبر اسلام کے دشمن کو للکارنے کے لیے جلسہ رکھا گیا ہو، اور ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، بمانے طور کہنا چاہتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، آپ کی آواز نہیں ہے، تاجدار ختم نبوت، ہم نے وہ پابندی بھی چھوڑی، ہمیں رسول اللہ کی عزت عزیز ہے، رسول اللہ کی عزت عزیز ہے۔ اب اگر کسی نے بدمعاشی کی تو ہم انشاءاللہ قادیانیوں کے سامنے یہ پیغام دیں گے، مرزا بھی کافر تھا، مرزا کے چہرے بھی کافر ہیں، مرزا کی نسل بھی کافر ہے، اسلام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے پاس ہے، شریعت ہے تو وہ بھی محمد الرسول اللہ کے پاس ہے۔ پیغمبر اسلام کے مقابلے میں آنے والے ہر دجال کا راستہ ہم روک کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ دو گے، ساتھ دو گے،
مرکزی بریلوی اہل حدیث کے مرکزی نمائندے شریف ہوں گے، اور اس کانفرنس کا آخری خطاب جس ہستی کا ہوگا اس ایک کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی درجنوں علماء ہوں گے۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانی صاحب انشاءاللہ تفصیل خطاب فرمائیں گے آخر میں۔ اس سے پہلے تمام دیوبندی جماعتوں کے مرکزی رہنما، اہل حدیث بریلوی جماعتوں کے نمائندگان 9 بجے انشاءاللہ یہ کانفرنس شروع ہو جائے گی، اثر تک یہ جاری رہے گی، اور ایک ہی آواز ہوگی، وہ میں آواز سننا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت دین ہے میرا، ختم نبوت ہے ایمان، لا نبی آبادی دیکھو آقا کا پیارا فرمان، سب کو یہی سمجھانا ہے، حق سب کو پہنچانا ہے، نعرہ یہی لگانا ہے، ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت